السلام علیکم۔ مستورات کو کچن میں کام کرتے ہوئے کچھ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے نیٹنگ اینڈ کلیننگ کے حوالے سے۔ اٹ مینس کہ آپ جب ارادہ کریں سالن بنانے کا، ہانڈی یا روٹی پکانے کا، تو کوئی بھی چیز بیک کرنے کا، تو آپ کو سب سے پہلے ہینڈ واش کر کے آپ سارے جو برتن ہیں نا ان کو آرگنائزڈ کر لیں۔ ان کو آرگنائزڈ کرنے کے بعد جب آپ آ، جو ہے وہ آٹا گوندھتے ہیں، وہ اس کو رکھ دیتے ہیں گوندھ کر، تو اس کو جب آپ روٹی پکانے کے لیے پروسیس شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے برتن بچھا دیے ہیں سب کے سب، ٹھیک ہے۔ ابھی برتن بچھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد آ، جو آپ کو ایک اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ آپ کا بیلنا ہے۔ جب آپ اس کو روٹی پکاتے ہیں تو بیلنے کو ہاتھ سے آپ رول کرتے ہیں، ہاتھ کی فورس سے، تو جب اس کو آپ رول کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو نیچے نہ رکھیں، سائڈ پہ نہ رکھیں، اس کو ایک جو ہے انگلارن ٹائپ چیز بنا لیں، اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ وہ جو شیڈ کی جو آپ کا کوکنگ کا شیڈ ہے، شیلف ہے، اس پہ اوپر اگر مٹی وغیرہ یا کوئی اور چیز گری ہوئی ہو تو وہ اس کو ٹچ نہ کرے، لگے نہیں۔ پہلی احتیاطی تدابیر یہ ہے۔ پھر آپ آ، جو ہے کچن کو تھوڑا سا کولڈ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سردی ہو یا گرمی، اوور ہیٹ کی وجہ سے آپ کو پسینہ آتا ہے۔ پسینے میں پھر آپ اگر جو ہے ہاتھ ماتھے وغیرہ پہ یا پسینہ پوجنے کے لیے نہ یوز کریں۔ اسی طرح آپ اگر ریش ہو جاتی ہے آپ کے چہرے پہ تو آپ وہ بھی نہ یوز کریں۔ اور آپ جب تک کھانا بنا لیں، کمپلیٹ روٹیاں پکا لیں، سالن بنا لیں، تو اس کے بعد پھر آپ ہاتھ واش کر لیں۔ اور کوئی بھی چیز اگر نیچے گر جائے تو رزق، الحمدللہ ہم سب سے زیادہ رزق کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ باتھ روم میں گئے یا باتھ روم سے آپ یا صحن سے اندر آئے کچن میں، تو یا باہر گئے ہوئے تھے آپ ٹریول پہ، تو واپس آیا آپ کچن کے اندر آئے، تو ہوگا کیا کہ وہ نیچے جو فرش ہوگا کچن کا، وہ اس پہ اگر کوئی چیز آٹا وغیرہ آپ کو روٹی پکانے کے دوران، یا روٹی پکی پکائی روٹی اگر گر جاتی ہے، تو آپ اس کو فوراً جو ہے نا وہ تعظیم کا جو ہمارا معیار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ قائم رہنا چاہیے، لیکن آپ فوراً اس کو ہاتھ لگا کے اٹھائیں نہیں۔ آپ اپنا کام فنش کر لیں، روٹی اپنی فنش کر لیں، آپ اپنے سارے لوازمات فنش کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو اٹھا کر پاؤں میں نہ آئے، آپ ایوائڈ کریں کہ اس کے اوپر، احتیاط کریں کہ اس کے اوپر پاؤں نہ آئے۔ اور کھانا بنانے کے بعد آپ جب فری ہو جائیں تو اس کو اٹھا کے اس میں رکھ دیں۔ اچھا، کھانا پکانے کے بعد آپ سارے برتن جو ہیں وہ آپ صاف ستھرے کر کے، کلین کر کے، اور ان کو رکھ کے شیڈ کلین کر دیں، آپ چولہا کلین کر دیں، آپ سٹوو یا آپ ڈش واشنگ یا بیسن ہر چیز کلین کر کے آپ ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ جب کھانا ٹیبل پہ لاتے ہیں سرو کرنے کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کے سامنے ایک بندہ، کوئی بھی، میں مستورات کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی مرد ہو جائے عورت ہو جائے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے سب ٹیبلز پہ پلیٹس اور سپونز وغیرہ سب پڑی ہوئی ہوں، اور کوئی بندہ ان کو ٹچ نہ کرے، یعنی کہ کھانا کھانے والا جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ نے خود بھی اگر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانا ہے تو باقی کوئی جو ہے نا وہ کسی چیز کو ٹچ نہ کرے۔ جو کچن سے برتن لا رہا ہے وہی ٹیبل پہ رکھ کے ان کو آرگنائزڈ کر کے، اور کھانا لا کے رکھ کے خود جائے ہاتھ دھو کے آئے، یا سب اس کے کھانا جو آرگنائزڈ کر لیں آپ ٹیبل پہ، تو آپ سب جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں یا مہمان ہیں آئے ہوئے، تو آپ سب ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہی بندہ جو ہے وہ چیئرز پیچھے کر کے ان کو بٹھا دے، یا اگر چیئرز کے نیچے اگر وہ سٹک بنی ہوئی ہے، جو اس کی سپورٹنگ سٹک ہے، اس کو آپ ایڑی رکھ کے آگے کر لیں، لیکن ہاتھ نہ لگائیں آپ چیئر کو، لیکن چونکہ چیئر ان سائڈ دا ٹیبل ہوتی ہے ڈاؤن سائڈ سے، تو آپ کو پیچھے کھینچنا پڑتی ہے ہاتھ سے، تو وہی پھر آپ کو وہی پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بھی چیئر کو ہاتھ لگا دیے۔ تو جو بندہ کھانا ٹیبل پہ سرو کر رہا ہے وہی، اسی کو چاہیے کہ ایک ہی بندے کی چیئر پیچھے کرے، اس کو بٹھا، جب وہ بیٹھنے لگے تو اس کے لیے چیئر آگے کر دے دوسرا بندہ۔ اور وہ جو مہمان ہے یا آپ خود بھی کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ ہاتھ جو ہیں وہ ایسے جو ہے نا اوپر فضا میں رکھیں،
تاکہ آپ ٹیبل پہ بھی ہاتھ ٹچ نہ کریں یا کسی برتن کو بھی ہاتھ ٹچ نہ کریں۔ اچھا، سب بیٹھنے کے بعد یہ سب لوگ جو بیٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ دھو کے آئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد یہ نہ ڈور کو ٹچ کریں نہ کسی اور چیز کو ٹچ کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا شروع کریں۔ اور کھانا شروع کرنے کے آداب کیا ہیں کہ آپ لیفٹ ہینڈ سے سب پلیٹس، یا آپ نے سالن ڈالنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے کشے کے ساتھ سالن پلیٹ میں ڈالیں، ٹرے میں سے پلیٹ میں ڈالیں، اور بریانی ڈالنی ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ڈالیں۔ لیکن اگر آپ نے کھانا کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، تو آپ ہاتھ سے سالن لیفٹ ہینڈ سے ڈالیں اور روٹی رائٹ ہینڈ سے۔ لیکن اگر روٹی ڈھکی ہوئی ہے پاٹ میں تو اس کو لیفٹ ہینڈ سے اوپن کریں پاٹ کو، اور روٹی اس میں سے نکال کے آپ رائٹ ہینڈ سے کھانا شروع کریں، اور روٹی فنش ہونے تک آپ رائٹ ہینڈ کسی اور چیز کو ٹچ نہ کریں۔ آپ نے ایون پانی بھی پینا ہے تو آپ لیفٹ ہینڈ سے گلاس اٹھا کے پانی پئیں لیفٹ ہینڈ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میری آئیڈیا کو سمجھیں کہ لیفٹ ہینڈ کو یوز کریں برتن اور جو آل تھنگس پڑی ہوئی ہیں، پلیٹس، ٹریز، ڈونگاز، گلاس، ان کو ٹچ کرنے کے لیے لیفٹ ہینڈ یوز کریں، اور رائٹ ہینڈ صرف روٹی کھانے کے لیے۔ اچھا، جب آپ بریانی وغیرہ شروع کرنا چاہیں تو پھر آپ چمچ سے ٹچ کر سکتے ہیں، چمچ سے بریانی کھا سکتے ہیں، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، وہ جو بندہ سرو کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آخر میں کھانا کھا لے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہتا ہے تو سب کو بٹھا کے پھر وہ جائے ہاتھ دھو کے آئے، اور وہ چیئر کو اسی طریقے سے بغیر ٹچ کیے چیئر کو اس پہ بیٹھے اور کھانا کھا لے۔ لیکن اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ مجھے ٹچ کر کے چیئر کو پیچھے کھینچ کے پھر آگے کرنا پڑے گا، یہ بات نہیں ہے کہ یہ کلین نہیں ہوتی ہیں، دیٹس کلین، لیکن آپ کو میں ایک ایکسٹرا جو ہے بات بتا رہا ہوں کہ صفائی کے حوالے سے، نیٹنگ اینڈ کلیننگ کے حوالے سے یہ تھوڑے سے میئرمنٹس ہیں، یہ آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اپنائیں گے تو جو ہے وہ ہمارا کم سے کم ہوگا، بیماریاں کم سے کم ہوں گی، اور صفائی ستھرائی کھانے کا نظام اور صحت پرفیکٹ رہے گی۔ اور چمچ جو ہوتی ہیں، یہ ہوٹلس ریسٹورنٹس میں چلے جائیں یا اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ جب سرو کرتے ہیں کھانا، تو یہ ہم لوگ ایک بندہ جو ہے اگر وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں گول سا جو ہوتا ہے اس کا سٹینڈ، اس میں پڑی ہوئی ہیں، تو اس سٹینڈ میں سے جب آپ چمچ انگوٹھے سے اوپر سے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تو دیٹس ناٹ دا پرفیکٹ اسٹائل ٹو ٹک دا چمچ، ٹھیک ہے جی۔ اسپون اٹھانے کا یہ پرفیکٹ سٹائل نہیں ہے۔ آپ کیا کریں کہ اس کو لیفٹ ہینڈ سے تھوڑا سا اوپر کر لیں، اور رائٹ ہینڈ سے پھر نیچے سے تقریباً 2 انچ نیچے سے جو ہے نا آپ اس کو اٹھائیں چمچ کو، تاکہ چمچ کا جو فرنٹ والا ایریا ہے جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں چمچ کھانے کے لیے، تو وہ سیو رہے، وہ سیف رہے۔ اور پھر آپ چمچ یوز کریں۔ پھر چمچ کے لیے جو ہے وہ چمچ ایک جو ہے وہ باکس میں ہونی چاہیے، نیٹ کلین باکس میں پڑی ہوئی ہوں، اور ہیٹ زیادہ ان میں ہو، تاکہ چمچ دھونے کے بعد کچن میں آپ اس میں رکھ دیں اور اس کے بعد اس چمچ کو ٹچ نہ کریں۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ عموماً ریسٹورنٹ میں جائیں یا گھر کے ٹیبل پہ چمچ دوسرا بندہ آ کے دیتا ہے آپ کو، تو اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ ہاتھ دوسرے کے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ اس سے چمچ لیتے ہیں، پھر آپ کے بھی ہاتھ لگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تھوڑی سی مینج کرنے کی چیزیں ہیں، اور اویئرنیس کی چیزیں ہیں۔ یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ چیز آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اور کچن میں مستورات کے لیے میں نے جو پہلے سجیشن دی ہے اس پہ فوکس کر کے آپ کچن کے کام کریں۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر کے باہر کا کوئی کام کرنا ہے، کسی ٹریول پہ گئے ہوئے ہیں، واپس آئے ہیں، تو بھی باہر کے جو جوتے وغیرہ ہیں وہ الگ رکھیں اور اندر کے جوتے الگ رکھیں۔ پھر آپ باتھ روم یوز کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے اٹیچ باتھ کا، تو اس کا جو کلیننگ سسٹم ہے وہ بالکل نیٹ کلین اینڈ پرفیکٹ، آل 24 آورس آل ایئر رکھیں، تاکہ آپ نے سونا بھی اس کے ریلیٹڈ اٹیچ کمرے میں ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو جو باتھ روم جو باہر بنے ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ کی رہائش سے سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب سے پرفیکٹ ہے۔ وہاں گئے، واش روم یوز کیا، وہاں ہی چپل اتاری باہر آ کے، اور واپس آ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ
یہ جتنا بھی پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو فالو کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ میں مزید جنیسٹی آئے گی، جنیریس ازم آئے گا. آپ مور بیسٹ طریقے سے کھانا کھانا سیکھ جائیں گے اور پرفیکٹ طریقے سے. اور کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے دے دیں، یہ چیز مجھے پکڑا دیں، یہ ٹرے یا یہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، ڈونگا وغیرہ جو سالن کا ہوتا ہے، یہ مجھے دے دیں. تو دوسروں سے مانگے نہیں. ہو سکتا ہے جو بندہ کھانا کھا رہا ہو آپ اسے بادر کریں تو وہ اپنے ہاتھ سے، اسی جس ہاتھ سے روٹی کھا رہے اسی ہاتھ سے اسے ڈونگا اٹھا کے دینا پڑ جائے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نے اگر کسی کو دینا بھی ہے تو لیفٹ ہینڈ سے دیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. لیفٹ ہینڈ سے اسے ڈونگا دے دیں، اور لینے والا بھی لیفٹ ہینڈ سے لے کے اور رکھے اسے ٹیبل پہ، اور ہاتھ میں اٹھا کے نہیں کہ اس رائٹ ہینڈ سے چمچ میں جو ہے نا کر لے، ڈال لے. تو یہ صفائی ستھرائی کے دیگر یہ سسٹم ہے. ایک اور سسٹم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے کھانا کھانے میں شفا بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. میں نے جو طریقہ پہلے بتایا وہی طریقہ یوز کر کے آپ اگر 6 لوگ، 8 لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ بھی بیٹھ کے ایک ٹرے میں کھا رہے ہیں نا، تو ہاتھ جو ہے نا دھونے کے بعد کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنے. پھر آپ نے وہ کھانا فنش ہونے تک آپ نے بس کھانے پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی چیز ضرورت پڑ جائے یوز کرنے کے لیے تو لیفٹ ہینڈ کو یوز کر کے تو اس میں سے آپ جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ رائٹ ہینڈ سے صرف جو یہ روٹی کھانے کے آداب ہیں. اور جو بریانی کھانے کے آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جب چمچ کا جو میں نے پہلے سمجھایا ہے اسی طرح چمچ آپ یوز کریں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کو ختم کرنا مسئلے کا سلوشن نہیں ہے. آپ اس کو مور جینیس اور پرفیکٹ طریقے سے ریپرزینٹ کریں اور سیکھیں، لرن کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. سیکھیں گے تو مور بیسٹ طریقے سے ہم خود بھی جو ہے چلیں گے، اور جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ہم ان کو بھی اچھی اویئرنیس دیں گے، اچھا کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی لائف بھی پرفیکشن کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اچھا، اس میں ایک بات جو رہ گئی وہ میں یہ مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو نیچے بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں دیٹس گڈ، لیکن میں پریفر یہ کروں گا کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، مطلب چیئر پہ بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھائیں، کیونکہ اس کی اونچائی ہائٹ زیادہ ہے. دوسرا نیچے بیٹھنے سے پھر آپ کو ہاتھ کبھی نیچے رکھنا پڑ جائے، کبھی آپ کو سہارا لے کے نیچے بیٹھنا پڑ جائے، پھر آپ کے پاؤں ہوتے ہیں، جرابیں لگی ہوئی ہیں، انہی جرابوں کو آپ نے پھر اسی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پرابلم ہو جائے گی. ہاں مجبوری ہے، دیٹس دا چیپٹر آف انادر کہ جو بھی مجبوری ہے. لیکن جو آپ کو مجبوری نہیں ہے، اگر آپ گھر میں ہیں یا ریسٹورنٹ میں ہیں تو پھر نیچے بیٹھنے والا سسٹم نہیں ٹھیک. تو آپ اوپر جو ہے نا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں. تو نیچے بیٹھ کے جو کھانے کا جو سسٹم ہے اس میں سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر کے باہر سے آئے ہیں، گاڑی کھڑی کی ہے، پارک کیا اور اندر آئے ہیں، اور آپ نے چپل اتاری ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ بیسک اویئرنیس اور سینس ہی نہیں ہوتی کہ وہ چپل جو ہے وہ ایسی پہنے یا ہاتھ لگائے بغیر چپل اتاریں، یا شوز اپنے ہاتھ لگائے بغیر اتاریں. تو ایسا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کو انفارچونیٹلی ہاتھ سے شوز اوپن کرنے پڑیں گے. ہاتھ سے شوز اوپن کر کے آپ اگر اندر آ کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو وہ بھی پرابلم ہوگی. دوسرا، جرابوں سے بعض اوقات لانگ ٹریول کر کے آئیں تو آپ کی اسمیل شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں کو پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہے تو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ بہت احتیاط سے جو ہے نا یہ چیزیں مینج کرنے کی ہیں اور بیسٹ طریقے سے آپ اپنی زندگی کا نظام پرفیکشن کی طرف لائیں. اسی طرح کچھ مستورات جو ہیں وہ باہر کھانا بناتی ہیں جو لکڑیاں ہیں ان پہ، تو اس صورت میں 2 بندے کھانا بنائیں، ایک لکڑیاں جلانے والا ہو اور دوسرا کھانا بنانے والا ہو. ایک لکڑیاں جلانے والا، برتن آرگنائز کرنے والا، اور دوسرا بندہ کھانا بنانے والا ہو. تو کیا ہوگا، مور نیٹ اینڈ کلین سسٹم. اور اس کو تھوڑا سا اونچا رکھیں، زمین کے جو لیول ہے اس سے تقریباً 1.5 فٹ اوپر ہو، 1 فٹ اوپر ہو، تاکہ آپ آسانی سے کھانا بھی بنا سکیں اور مور سیف طریقے سے. پھر کسی اوٹ میں بیٹھ کے بنائیں تاکہ کوئی ہوا چلے تو مٹی وغیرہ اس پہ نہ پڑے. اپنے ملازموں کو بھی ٹیچ کریں اور خود بھی، اور گھر والوں کو بھی، اور مستورات بھی اسپیشلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کو یاد کریں بار بار، تاکہ آپ کے جو نالج ہے وہ انکریز بھی ہو اور آپ کو میمورائز بھی ہو جائے، تاکہ آپ کا ایک روٹین بن جائے، کوئی چیز آپ بھولیں نہیں جب بھی آپ یہ سب کام کریں.